بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے جسم پر بہت چربی تھی، بڑے بڑے ڈاکٹر سے علاج کروایا پر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب بھائی کی شادی ہوئی تو بھابھی بہت سمارٹ تھی، وہ مجھ سے بولی اگر میں روز رات تمہارے ساتھ رہوں تو تم 1 مہینے میں دبلی ہو جاؤ گی، بشرطے کہ تمہارے بھائی کو پتہ نہ چلے۔ میں مان گئی اور بھائی کو روز کھانے میں نیند کی دوا ملا کر دے دیتی اور بھابھی پھر میرے کمرے میں رہتی، لیکن بھابھی کی آتے ہی مجھے نیند آ جاتی اور جب میں صبح اٹھتی تو 5 کلو وزن کم ہوتا۔ مجھے اب تجسس ہونے لگا تھا۔ جب ہی کمرے میں کیمرہ چھپا دیا اور پھر جب اگلے دن وہ ویڈیو دیکھی تو ڈر کے مارے کانپنے لگی، کیونکہ بھابھی تو میرا نام سعدیہ ہے، بعض دفعہ بڑوں کے کیے کی سزا چھوٹوں کو ملا کرتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں بے قصور تھی پر میری بھابھی نے کہا تمہارا قصور بھی ہے، اور شاید کہیں نہ کہیں میں بھی اس ظلم میں شریک تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے بہت دیر بعد ہوا تھا۔ ہم 2 بہنیں اور ایک میرا بھائی تھا۔ بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی پر وہ پھر بھی اپنے شوہر کے ساتھ میکے موجود ہوتی تھی۔ اماں کہتی اچھا نہیں لگتا، روز یوں منہ اٹھا کر میکے آ جاتی ہو، تو آپا نے کہا نئی نئی شادی ہوئی ہے، یہی دن ہوتے ہیں، بعد میں جب ذمہ داریاں بڑھ گئیں تو کون آنے جانے دے گا مجھے۔ آپا کا شوہر بھی اس سے ڈرتا تھا، جو آپا نے کہہ دیا بس وہی کرتا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوتا پر آپا اور اماں کو کوئی سمجھا نہیں سکتا تھا۔ اماں اور آپا کی سوچ ایک ہوتی تھی۔ میں بولتی رہتی پر اماں کہتی میں تمہاری ماں ہوں، تم میری ماں نہیں ہو، بہتر ہے اپنی پڑھائی پر دھیان دیا کرو، فضول کے کاموں میں مت پڑا کرو۔ میرے بھائی کی جاب ہوئی تو پورے گھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ آئی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ اماں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ بھائی کہتا یہ سب میری ماں کی دعائیں ہیں جو میرٹ پر میری جاب ہو گئی، ورنہ لوگ تو دھکے کھاتے رہتے ہیں، سالوں تک لگ جاتے ہیں پر اتنی اچھی کمپنی میں جاب نہیں ملتی۔ اماں کی جان پہچان کی عورتوں نے اماں کو بھائی کے رشتے کا کہا تو اماں نے کہا ابھی تو اس کی نوکری لگی ہے، کوئی 4 سال بیٹھ کر میں بیٹی کی کمائی تو کھا لوں، ویسے بھی ابھی کچھ ماہ پہلے ہی تو بیٹی کی شادی کی ہے، اب جب تک چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں کر دیتی بیٹے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ اور گھر آ کر اماں کہتی میں ان عورتوں کی ساری چالیں سمجھتی ہوں، پہلے کیسے منہ بنا کر مر جاتی تھی، گھاس تک نہیں ڈالتی تھی میری باتوں کو، اور جہاں میں ہوتی یہ ایسے گزرتی جیسے میں نے قرض مانگ لیا ہو یا مجھے کوئی بیماری ہو۔ اب دیکھو سب کو کیسے میرا بیٹا نظر آتا ہے۔ میں تو اپنے بیٹے کی شادی کسی امیر کبیر خاندان میں کروں گی، اکلوتا میرا بیٹا ہے، مجھے کون سی کمی ہے کوئی لڑکیوں کی، ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آ رہا ہے، پر میں کسی اونچے خاندان میں شادی کروں گی کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو آپا نے کہا اماں میری دفعہ بھی یہ سب دیکھ لیتی، مجھے کیوں اس کنجوس اور غریب خاندان میں بیاہ دیا جہاں ایک ایک پائی کا حساب رکھتے ہیں، بندہ کتنی دیر سوچتا رہتا ہے فلاں چیز کھائیں یا نہ کھائیں، اوپر سے اتنا بڑا خاندان، جو کچھ کھانا ہو چھپا کر گھر میں لانا پڑتا ہے۔ میں تو اپنے گھر میں چور بن گئی ہوں۔ میں نے تو اب سوچ لیا ہے اپنے شوہر سے کہوں گی اگر مجھے لے کر جانا ہے تو الگ گھر لے، ورنہ میں کون سا بوجھ ہوں اپنی ماں پر۔ تو اماں نے کہا صحیح کہتی ہو، میں نے تو یہ سوچ کر وہاں رشتہ کیا کہ کون سا ساس بیٹھی ہے، ایک سسر ہے اور تمہاری جیٹھانیاں ہیں، اور لڑکا بھی اچھا کماتا ہے۔ اب مجھے کیا پتا تھا وہ لوگ ایسے نکلیں گے۔ تم بس الگ ہو جاؤ ان سے، اپنا الگ کماؤ الگ کھاؤ، اور اپنے شوہر کو صاف صاف بتا دینا تم کسی بھی کرائے کے گھر میں نہیں رہو گی، بلکہ وہ اپنے بھائیوں سے حصہ لے اور پھر گھر بنائے، چاہے 4 سال لگ جائیں، تم یہی رہنا میرے پاس۔ آج جیسے تمہارا شوہر آتا ہے تو میں اس سے بات کرتی ہوں، اس نے سمجھ کیا رکھا ہے ہمیں۔ آپا اور اماں بہت خوش تھیں پر مجھے یہ سب باتیں ناگوار گزر رہی تھیں، پر بول نہیں سکتی تھی کیونکہ میری سوچ کچھ اور تھی، اور میں چاہتی تھی کہ آپا اپنے گھر خوش رہیں۔ اللہ نے سب کچھ دیا تھا، اچھا گھر، اچھا شوہر، وہ لوگ بھی اتنے اچھے تھے، پر اماں نے کبھی آپا کو یہ نہیں سکھایا تھا کہ مل جل کر رہنا چاہیے، دوسروں کی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ ماں باپ کے گھر کی اور بات ہوتی ہے، پر سسرال جا کر سب کچھ بدل جاتا ہے، اور جب رشتے بدلتے ہیں تو خود کو بھی بدلنا پڑتا ہے، ہر رشتے کو اس کی جگہ پر رکھنا پڑتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے سب خود ہمیں قبول کریں اور ہم جو چاہیں سب ویسا ہو، اور خاص کر جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہو وہاں سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے پڑتے ہیں، سوچ سمجھ کر گھر چلانا پڑتا ہے۔ پر ان باتوں پر بحث فضول تھی، کیونکہ اماں نے کبھی ابا کی نہیں سنی تھی تو میری کہاں سے سنتی۔ ابا اسکول ٹیچر تھے، اور میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ابا اور اماں کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتے دیکھا تھا۔ اماں کہتی ان پیسوں میں میرا گزارا نہیں ہوتا، میرے 100 خرچے ہیں، تم ضرور اپنی ماں بہنوں کو دیتے ہوگے، اور ابا کہتے ان کا حق بھی ہے، اگر دے دیتا ہوں تو کوئی گناہ نہیں کرتا۔
अम्मा को भी दादी और फूफो बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए दादी को इतना तंग किया कि वो फूफो के पास चली गई। वो भी बेटी थी। फूफो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती थी, पर अम्मा को भी एहसास नहीं हुआ था। अब तो दादी की डेथ हो चुकी थी और दादी के चंद साल बाद अब्बा भी हमें छोड़कर चले गए और तब से अम्मा मजीद सख्त मिजाज हो गई थी। बात बात पर काट खाने को दौड़ती थी। सब मोहल्ले वाले इसी वजह से अम्मा से दूर रहते थे, क्योंकि अम्मा किसी का लिहाज नहीं करती थी, सीधा मुंह पर बात मार देती थी। मेरी एक दोस्त थी सोनिया, वो भी अम्मा से इतना डरती कि हमारे घर नहीं आती थी। मेरी अम्मा थी तो बहुत अच्छी, पर मिजाज की बहुत सख्त थी। मुझ पर भी पूरी नज़र रखती। घर में सबसे ज़्यादा डांट मुझे पड़ती थी और मैं अम्मा से कहती, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ, मुझे तो कहीं से उठाया होगा। तो अम्मा कहती, तुम हो सगी औलाद, पर जुबान चलाने में अपनी फूफो पर गई हो। जब से अब्बा की मौत हुई थी अब फूफो भी नहीं आती थी, क्योंकि ना अम्मा की बनती थी और ना फूफो की बनती थी। दोनों जब इकट्ठी होती तो खूब बहस करती थी। और जब फूफो ने अपने बेटे का रिश्ता आपा से तोड़कर ख़ानदान से बाहर रिश्ता कर लिया था, तब से अम्मा ने हर रिश्ता ख़त्म कर दिया था। अम्मा कहती, हमारा मरना जीना ख़त्म है, और फूफो कहती, पता नहीं कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब मेरी माँ ने तुम्हें मेरे भाई के लिए पसंद किया था। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ जो अपने बेटे का बाहर रिश्ता कर लिया, वरना तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी जैसी बदतमीज़ और बदलिहाज है। जैसी माँ वैसी बेटी होगी। तो अम्मा ने कहा, मेरी बेटी को रिश्तों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक रिश्ता मौजूद है। अगर तुम रिश्ता ख़त्म ना करती तो मैं कर देती, पर किसी सूरत तुम जैसी डायन औरत को अपनी बेटी हरगिज़ ना देती। जबकि ये रिश्ता टूटने पर आया बहुत रोई थी। 5 साल मंगनी रही थी, पर कहते हैं जोड़े आसमानों पर बनते हैं, न जाने किसका नसीब कहाँ लिखा होता है। मैं BSc कर रही थी। अम्मा मेरा रिश्ता देखने लगी। भाई की नौकरी को भी 2 साल होने वाले थे, पर अम्मा कहती उन्हें पहले बेटी की शादी करनी है और मैं कहती मुझे भाई की शादी देखनी है, और आपा हमेशा के लिए यही शिफ्ट हो गई थी। अम्मा ने ऊपर वाला पोर्शन आपा को दे दिया, पर जिस पर भाई ने एतराज़ किया था। वो कहते, आपा को कौन सा कोई कमी है, ससुराल छोड़कर यहाँ बैठ जाना कौन सी अच्छी बात है। कल को 100 मसाइल हो सकते हैं, पर इस बात को आपा ने बहुत हवा दी थी। उन्होंने कहा, मेरे बाप का घर है, जब दिल करेगा, जितना दिल करेगा मैं यहीं रहूंगी। अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है और तुम इतना बोल रहे हो, कल को बीवी आ गई तो तुम हमारी नाक से लकीरें निकलवाओगे। और भाई सर पकड़कर बैठ जाता था। वक्त गुजरता गया, मैंने BSc किया तो अम्मा ने कहा, बस बहुत है, जितना पढ़ लिया। लड़कियों को ज़्यादा तालीम दें तो सर पर चढ़ जाती हैं। कल को तुम भी कहोगी मुझे लड़का इतना पढ़ा लिखा चाहिए, 100 नुक्स निकालोगी। जबकि मैं अपनी दोस्त सोनिया के भाई कामरान को पसंद करती थी। उसके पास अभी जॉब नहीं थी। उसने कहा, जैसे जॉब हो गई मैं तब रिश्ता भेजूंगा। तब तक मुझे उसका इंतज़ार करना था, पर मुझे एक डर भी था, कहीं अम्मा मेरा रिश्ता कहीं और न कर दें। और अगर अम्मा को पता चल गया कि मैं किसी को पसंद करती हूँ तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगी। इसलिए मैं दिन रात कामरान की जॉब के लिए दुआएं करती, पर उसे अभी तक जॉब नहीं मिल रही थी। उन्हीं दिनों भाई ने अम्मा से डरते डरते कहा कि वो एक लड़की को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अम्मा कितनी देर भाई के चेहरे की तरफ देखती रही, फिर बोली, लड़की का ख़ानदान क्या है, उसके माँ बाप क्या करते हैं, हमें जहेज़ में क्या देंगे। भाई ने कहा, अम्मा क्या हो गया है, मैं खुद बहनों वाला हूँ, मैं क्यों किसी बेटी वाले से डिमांड करूँगा, और मुझे जहेज़ में एक तिनका भी नहीं चाहिए। मैं पहले बता चुका हूँ, जब मैं किसी की बेटी को ब्याह कर ला रहा हूँ तो यही बहुत है। पर अम्मा ने कहा, उसे जहेज़ अपनी मर्जी का चाहिए, इतने साल अपने बेटे पर खर्च किया है, खुद भूखी रही, तुम्हें खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया, इस दिन के लिए कि तुम माँ से जुबान चलाओ। पर भाई ने कहा, ठीक है, पहले आप रिश्ता लेकर जाएं, बाकी बातें फिर होंगी। अम्मा कुछ सोचते हुए मान गई और आपा के साथ लड़की वालों के घर पहुंच गई। पर जब वहां गई तो देखा कि वो लड़की भी मिडिल क्लास फैमिली से थी। आपा का उसे देखते ही मुंह बन गया। अम्मा ने वहां कहा, हमें लड़की तो पसंद है, पर हमारी कुछ डिमांड्स हैं। हर माँ का ख्वाब होता है कि उसकी बहू जहेज में बहुत कुछ लाए, जिसको देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएं। हमें जहेज में गाड़ी भी चाहिए, आखिर को आपकी बेटी को सहूलत होगी। और जो कुछ मैं मांग रही हूँ, मैंने कौन सा किसी को आगे देना है, सब आपकी बेटी का है, उसके पास रहेगा। खानदान वालों को छोड़कर रिश्ता कर रही हूँ, अब कुछ तो सोचना पड़ेगा आप लोगों को भी। या बस लड़की को यही सिखाया है कि अच्छा खानदानी लड़का देखो और फंसा कर शादी कर लो। वो लोग तब से चुप थे, पर जब अम्मा की ये बात सुनी
تو لڑکی کا باپ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی ہے، ہم اسے جہیز آپ کی اوقات سے بڑھ کر دیتے، پر آپ لوگ جس طرح مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، فقیروں کی طرح جو کچھ مانگ رہے ہیں، آپ لوگ تو اس قابل ہی نہیں ہیں۔ بہتر ہے دوبارہ یہاں اپنے قدم مت رکھیے گا۔ میری بیٹی کو رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ اور اماں وہاں سے سخت غصے میں گھر لوٹی تھی اور بھائی سے کہا ان لوگوں نے ہماری بے عزتی کی ہے۔ بھائی کو اماں نے سچ نہیں بتایا تھا۔ جب لڑکی والوں کے ہاں بھائی پہنچا تو وہاں ان لوگوں نے سب کچھ بتا دیا تو بھائی شرمندہ ہوتا ہوا وہاں سے لوٹ آیا اور گھر آ کر خوب جھگڑا کیا۔ آپا نے کہا جو لڑکی ابھی سے ہم بہن بھائی میں پھوٹ ڈال رہی ہے کل کو اس گھر میں آ گئی تو کیا ہوگا؟ پر بھائی اپنی ضد پر قائم تھا۔ بھائی نے کہا وہ جس لڑکی کو پسند کرتے ہیں اسی سے شادی کریں گے، اگر ایسا نہ ہوا تو انجام کے ذمہ دار بھی آپ سب خود ہوں گے۔ اماں کی بی پی ہائی کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی۔ بار بار بھائی سے کہنے لگی میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو ہاتھ مت لگانا، بلکہ اس 2 ٹکے کی لڑکی سے شادی کر لینا، تمہیں ماں سے زیادہ وہ لڑکی عزیز ہے، میں تو کچھ بھی نہیں لگتی تمہاری۔ اتنے سال پڑھایا لکھایا کہ کل کو میرا بیٹا اپنی بہنوں کا سہارا بنے گا، پر وہ تو شادی کرنے پر بضد ہے۔ یہ بھی نہ سوچا ابھی گھر پر اس کی ایک جوان بہن بیٹھی ہے، اس کی بھی شادی کرنی ہے۔ اماں رونے لگی۔ بھائی نے کہا اماں میں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے سعدیہ کی شادی کرنی ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں سمجھتا ہوں، بچہ نہیں رہا، پر میں محبت کرتا ہوں اس لڑکی سے، شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں اسے کھو دوں۔ اب بہتر ہوگا کہ آپ لوگ مان جائیں، ورنہ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ میں شادی کروں گا تو نوشین سے، ورنہ کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اماں اپنی ضد پر قائم تھی اور بھائی اپنی۔ اس میں گھر کا ماحول خراب ہو چکا تھا۔ میرے جو رشتے آ رہے تھے، اماں نے کہا اسے اپنی بیٹی کے لیے اکلوتا لڑکا چاہیے، نہ ساس ہو نہ نند ہو، میری بیٹی راج کرے۔ دن گزرتے گئے جب اماں نے ایک امیر کبیر خاندان میں بھائی کا رشتہ طے کر دیا اور بھائی کو بتا دیا۔ بھائی نے کہا آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھ کر نہیں کیا یہ رشتہ، اور نہ میں کسی صورت اس رشتے پر راضی ہوں، آپ لوگوں نے اپنی مرضی کی، میری پسند کو میری بات کی آپ لوگوں کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب میں جو کروں گا اس پر کوئی آگے بڑھ کر مجھ سے سوال جواب نہ کرے۔ اور بھائی گھر سے چلا گیا۔ کئی دن گزرے، میں نے اماں سے کہا بھائی سے رابطہ کریں، جہاں وہ چاہتے ہیں وہیں ان کا رشتہ کر دیں، پر اماں نے کہا میرے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا، سارے ڈرامے ہیں اس کے۔ انہی دنوں کامران کی جاب ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ اس کی والدہ اور بہن میرا رشتہ لے کر آئی، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ جب وہ لوگ آئے تو اماں نے اچھے سے بات کی۔ میرا بہنوئی اور آپا بھی وہیں موجود تھے۔ آپا نے کہا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ اس آنٹی نے کہا ابھی کچھ ماہ ہوئے ہیں اس کی جاب کو، کلرک کی جاب ہے۔ تو اس پر آپا نے کہا میرا میاں بینک میں جاب کرتا ہے، 70-80 ہزار سیلری ہے اس کی، اور میرا بھائی بہت بڑی کمپنی میں جاب کرتا ہے جہاں اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے ہے۔ آپ لوگوں نے تو اتنے پیسے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اور کلرک کی کمائی ہوتی کتنی ہے؟ وہ خود کھائے گا یا میری بہن کو کھلائے گا؟ تو کامران کی ماں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میرا بیٹا بہت محنتی ہے، وہ سعدیہ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ پر اماں نے صاف صاف ان لوگوں کو انکار کر دیا اور کہا اپنے جیسوں میں جا کر رشتہ کرو، ہماری بیٹی کسی غریب گھر میں نہیں جائے گی۔ میں نے اماں سے کہا آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جب سے بھائی کی جاب ہوئی ہے آپ سب اتنا کیوں بدل گئی ہیں؟ ہم پہلے بھی تو ایسے ہی تھے، کیا تھا ہمارے پاس؟ جو کچھ ملا بھائی کی جاب کی وجہ سے ملا ہے۔ اور آپا نے کہا تمہاری بہت زبان چل رہی ہے، تمہاری دوست کا بھائی تھا، یقیناً تمہاری مرضی بھی شامل ہوگی۔ اور تبھی بھائی گھر آیا تھا پورے 1 ہفتے بعد، پر تب یہ دیکھ کر سب کے چہرے فک ہو گئے جب دیکھا کہ نوشین بھی اس کے ساتھ تھی، اور بھائی نے بتایا وہ شادی کر چکا ہے۔ اب آپ لوگوں کو مزید میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نوشین بھابھی کو لے کر کمرے کی جانب بڑھ گئے اور اماں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ کچھ دن ایسے گزرے۔ نوشین بھابھی بہت اچھی تھی، سب کا بہت خیال رکھتی، پر اماں اور آپا اس کو بہت تنگ کرتی تھی۔ اماں نے بھائی سے کہا دنیا بدل سکتی ہے پر میں کسی صورت اس لڑکی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ تم نے اپنی مرضی کر لی ہے، اب تمہیں میری مرضی سے بھی دوسری شادی کرنا ہوگی جہاں تمہارا رشتہ طے ہے، اور تم کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ تم نے شادی کر لی ہے۔ ابھی یہ بات خاندان میں نہیں پھیلی، بہتر ہوگا کہ اس لڑکی کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آؤ۔ تو بھائی نے کہا اماں اب بس کر دیں، مائیں اولاد کی خوشی دیکھتی ہیں، آپ کیسی ماں ہے جو مجھے ذہنی ٹارچر کر رہی ہیں؟ میں اب تھک چکا ہوں، بہتر ہوگا آپ لوگ میری زندگی میں دخل اندازی کرنا چھوڑ دیں۔
اگر آپ لوگوں نے یہی سب کچھ کرنا ہے تو میں اسی وقت اپنی بیوی کو لے کر یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ اس بات پر اماں خاموش ہو گئی تھی۔ میری آپا دن رات بھابھی پر طنز کرتی، ان کو باتیں سناتی اور کبھی اس کو جہیز کے تانے مارتی، پر کسی کو میں یاد نہیں تھی۔ میری شادی کی عمر ہو چکی تھی اور پورے جسم پر چربی ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے میرا کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس دن مجھے بہت تکلیف ہوئی جس دن پتہ چلا کہ جس لڑکے کو میں پسند کرتی ہوں اس کی والدہ نے اس کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا ہے۔ کامران نے مجھ سے کہا میں محبت کرتا تھا، اتنے سال تمہیں بھی انتظار پر رکھا کہ میری نوکری ہو جائے پھر عزت سے رشتہ مانگوں گا، پر تمہارے گھر والوں نے جو میری ماں کی بے عزتی کی ہے اس کے بعد میں بھی تم سے بات کرنا بھی نہیں چاہتا۔ مجھے میری ماں سب سے پہلے ہے۔ میں کامران کی منتیں کرتی رہی، اس سے کہا میں اس کی خاطر یہ گھر بھی چھوڑ دینے کو تیار ہوں، پر اب وہ مجھے اپنانے پر تیار نہیں تھا اور کامران کی شادی ہو گئی۔ میرے پاس اس کی یادیں بچی تھیں۔ کاش اماں اور آپا مان جاتی، پر میری قسمت ایسی تھی، محبت میرے نصیب میں نہیں تھی، اور دوسری طرف بھابھی پر ظلم بڑھتے جا رہے تھے۔ بھائی کی شادی کو ابھی 6 ماہ ہوئے تھے جب بھابھی سیڑھیوں سے گر گئی۔ جب ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹرز نے بتایا وہ ماں بننے والی تھی، پر ان کے دماغ پر گہری چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ زندہ نہیں بچی۔ بھائی پاگلوں کی طرح رونے لگے تھے۔ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، مضبوط سے مضبوط انسان کو رلا دیتی ہے۔ بھائی رو رہا تھا۔ اماں اور آپا چور نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا جیسے ان کو پتہ ہے کہ بھابھی کیسے گری۔ بھابھی کی موت کو 5 ماہ ہو گئے تھے۔ بھائی بہت بدل چکے تھے۔ اب وہ نہ کسی سے بات کرتے تھے، ایسا لگتا جیسے زندہ لاش پھر رہی ہو۔ زیادہ اپنے کمرے میں بند رہتے۔ جب ایک دن بھائی کے لیے ایک رشتہ آیا بہت اونچے گھرانے سے اور اماں نے فوراً ہاں کر دی، اور حیرت کی بات بھائی نے چپ چاپ یہ شادی بھی کر لی تھی، پر ان کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی۔ نئی آنے والی بھابھی اپنے ساتھ بہت سارا جہیز لائی تھی، یہاں تک کہ اماں اور آپا کو بھی سونے کا سیٹ دیا تھا۔ اماں تو ہر وقت اپنی بہو کے گن گاتی رہتی۔ امیر گھر سے ہونے کی وجہ سے ایک نوکرانی بھی ساتھ لائی تھی جو بھابھی کے کام کرتی اور آپا بولتی رہ جاتی۔ آپا کہتی اس سے اچھی نوشین تھی جو میرے سارے کام کرتی تھی، اس کو تو اپنے پیسے کا گھمنڈ بہت ہے۔ اور اماں نے شام کو بھائی سے شکایت کی، کہا اپنی بیوی کو کچھ سمجھاؤ، گھر میں باقی لوگ بھی رہتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بھی خیال ہے کچھ، یا بس منہ پر من کا میک اپ لگا کر تصویریں بنانے کا شوق ہے۔ بھائی مسکرائے تھے، پر اس مسکراہٹ میں ایک تلخی تھی۔ کہنے لگا اماں آپ کیا چاہتی ہیں، ہم روبوٹ بن جائیں، جو آپ چاہیں وہی ہم کرتے رہیں؟ جب نوشین دن رات آپ کی خدمتیں کرتی تھی، آپ کا خیال رکھتی تھی، آپ تب بھی اس کو پریشان کرتی تھی۔ اب جب ہیرا اس گھر میں جس کو آپ خود پسند کر کے لائی ہیں اس سے بھی مسئلہ ہے، تو بتائیں میں کیا کروں؟ کیا آپ کے نزدیک رشتوں کی کوئی اہمیت ہے یا آپ بس سب کو پیسوں پر پرکھتی ہیں؟ بھائی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اماں کو اب میری فکر تھی، پر میرے جسم پر بہت چربی تھی۔ بڑے بڑے ڈاکٹر سے علاج کروایا پر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب ایک دن بھابھی جو بہت سمارٹ تھی وہ مجھ سے بولی اگر میں روز رات تمہارے ساتھ رہوں تو تم 1 مہینے میں دبلی ہو جاؤ گی، پر تمہارے بھائی کو پتہ نہ چلے۔ میں مان گئی اور بھائی کو روز کھانے میں نیند کی دوا ملا کر دے دیتی اور بھابھی پھر میرے کمرے میں رہتی۔ لیکن بھابھی کے آتے ہی مجھے نیند آ جاتی اور جب میں صبح اٹھتی تو 5 کلو وزن کم ہوتا۔ مجھے اب تجسس ہونے لگا تھا۔ جب ہی کمرے میں کیمرہ چھپا دیا اور پھر جب اگلے دن وہ ویڈیو دیکھی تو ڈر کے مارے کانپنے لگی، کیونکہ بھابھی تو مجھے لٹا کر میرے ارد گرد عجیب کسی کی راکھ ڈالتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد دھواں ہونے لگا اور کسی مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ بھابھی میرے جسم میں کسی جن کو حاضر کرتی تھی۔ بھابھی کالا جادو کرتی تھی، وہ ایک پیرنی تھی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہونے لگا۔ سب باتیں اب سمجھ آ رہی تھی کہ آپا کے اولاد کیوں نہیں ہوئی، اس کے شوہر نے اتنے سالوں بعد تنگ آ کر آپا کو کیوں چھوڑ دیا، اور بھائی کی جاب کیوں ختم ہو گئی، اور اماں وہ بستر سے کیسے جا لگی۔ ہمارا پورا گھر تباہ ہو گیا تھا۔ مجھے رونا آ رہا تھا۔ میں سیدھا بھابھی کے کمرے میں گئی، ان کے سامنے موبائل کیا تو وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی اچھا ہے تمہیں سب پتہ چل گیا۔ میں نے کہا آپ میرے ساتھ یہ سب کیوں کرتی رہی ہیں؟ تو بھابھی نے کہا نوشین بھی تو پوچھتی تھی تم لوگوں سے کہ کس بات کی سزا دیتے ہیں۔ تمہاری ماں تمہاری بہن اس پر ظلم کرتی، اس کا ہاتھ جلا دیتی تھی۔ جس دن اس کا شوہر گھر نہ ہوتا اس کو باہر صحن میں کھڑا کرتی تھی، اور جب وہ ماں بننے والی تھی تمہاری بہن نے اس سے جان چھڑوانے کے لیے سیڑھیوں میں تیل پھینک دیا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ تم سب لوگ تو خونی ہو، زندہ انسان کو کھا جاتے ہو، اور رہی بات تمہاری تو مجھے ایک کنواری لڑکی کی ضرورت تھی، مجھے چلہ کاٹنا ہوتا تھا، پر میں اس گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے تمہارا انتخاب کیا۔
شکر کرو کہ میں نے تمہیں ابھی تک زندہ چھوڑا ہوا ہے، ورنہ اپنی آپا کی طرح پاگل خانے میں پڑی ہوتی۔ میں رونے لگی تھی۔ میں نے کہا بھابھی میرا قصور کیا ہے جو آپ نے یہ سب؟ تو بھابھی نے کہا تمہارا قصور یہ ہے جب نوشین پر ظلم ہوتے تھے تم دیکھتی تھی، سب تمہارے سامنے ہوتا تھا، پر تم اپنے بھائی کو نہیں بتاتی تھی، اس کو بچاتی تک نہیں تھی۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی یہ سب ہیرا بھابھی کو کیسے پتا؟ تو اس نے کہا نوشین میری بڑی بہن تھی، بہت معصوم تھی، وہ مجھے سب بتاتی تھی، روتی تھی، اور اس کی وفات کے بعد میں نے خود رشتہ بھیجا یہاں اور شادی کی تاکہ میں تم لوگوں کو سبق سکھا سکوں۔ اس دن بھائی اور بھابھی ہمیشہ کے لیے یہ شہر چھوڑ کر جا رہے تھے۔ میں ان سے معافی مانگنے لگی، پر بھابھی نے کہا تم لوگوں کی سزا کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ تم لوگوں کو ایک مظلوم کی بد دعا ہے اور آہیں نسلیں تباہ کر دیتی ہیں۔ اماں کو فالج ہو چکا تھا، بھائی کو گئے 2 سال ہو چکے تھے۔ بھابھی ابھی بھی اپنا کالا علم کرتی تھی، پر بھائی کہتے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے ساتھ میری پہلی بیوی کی یادیں ہیں، اس کی محبت ہے جو میرے جینے کے لیے کافی ہے۔ میری شادی کی عمر گزر گئی تھی، میں اماں کا خیال رکھتی ہوں، وہ معافیاں مانگتی ہیں، گڑ گڑاتی ہیں، پر جس نے معاف کرنا تھا وہ تو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ کبھی ہنکار میں آ کر کسی معصوم انسان پر ظلم مت کرے، لوگ بھول جاتے ہیں پر رب نہیں بھولتا۔ نیا دن ہے، نئی بات کریں گے، کل ہار کر سوئے تھے، آج پھر نئی شروعات کریں گے۔ دریا بن کر کسی کو ڈبونا بہت آسان ہے، مگر ذریعہ بن کر بچانا بہت مشکل ہے۔ زندگی میں برا وقت صرف اس لیے آتا ہے کہ اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے نظر آ جائیں۔ الفاظ اتنے ہی باہر نکالنے چاہیے جنہیں واپس لینا بھی پڑے تو خود کو تکلیف نہ ہو۔ اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بنتے ہیں، اور جب مکان والوں کے دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ اصل عبادت یہی ہے، انسانیت کا درد محسوس کرنا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا۔ میں نے اس دن سے اپنی بات کو سمجھانا چھوڑ دیا جس دن یہ جان لیا کہ لوگ آپ کی بات کو اپنی سمجھ تک ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جو چیز اللہ پاک نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ نیک عمل وہ ہے جس پر لوگوں سے تعریف کی امید نہ رکھی جائے۔ تلخ حقیقت کے ساتھ زندہ رہنا جھوٹی امید کے سہارے سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا غم آدھا بڑھاپا ہے، صبح نہار منہ لہسن کی 2 تریاں 1 کپ لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لیں، تمہارے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ خاموشی کی چیخیں کانوں کے نہیں دل کے پردے پھاڑتی ہیں۔ دھند عقل پر پڑی ہو تو کتابوں کی اینک بھی کام نہیں آتی، غور و فکر کا کپڑا مارنا پڑتا ہے۔ لوگ تو وہ بھی بنا لیتے ہیں جو کبھی ہوا ہی نہ ہو، سو آپ لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دیا کیجیے۔ مضبوط رہیے، مثبت رہیے، اپنے حاسدین کو اسی غم میں مبتلا رہنے دیں کہ آپ ابھی تک مسکرا کیسے رہے ہیں۔ سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو، جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ شک جس دروازے سے اندر آتا ہے، محبت و اعتماد اسی دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ آج تک کوئی اچھا آدمی بہت تیزی سے امیر ترین نہیں ہو سکا۔ زیادہ خوشحالی اور زیادہ بدحالی دونوں برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اگر تم کوئی فیصلہ کر لیتے ہو تو پوری کائنات اس کو مکمل کرنے کی سازش کرتی ہے۔ کبھی یہ مت سوچو کہ تم کر پاؤ گے، ہمیشہ سوچو تم کر سکتے ہو اور تم کرو گے۔ کسی اور کی نقل کرتے ہوئے کامیاب ہونے سے بہتر ہے آپ اپنے آئیڈیا پر عمل کرتے ہوئے فیل ہو جائیں۔ میں آج جو بھی ہوں اور کل بھی جتنی بلندی حاصل کر سکتا ہوں، اس سب کی ذمہ دار میری ماں ہے۔ دوسروں کو اپنے بارے میں صفائیاں دے کر اپنا وقت ضائع مت کریں۔ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہوتی ہے۔ پہلا قدم آسان نہیں ہوتا، لیکن اسے اٹھانے کے بعد ہی مشکلات آسانی میں بدل سکتی ہیں۔ پوری دنیا میں ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سا بہنا، اپنی موج میں رہنا۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے پرکھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔
جو گزر چکا اس کو پیچھے مڑ کر کبھی مت دیکھو، ورنہ آگے جو ملنے والا ہے اسے بھی کھو دو گے۔ یہ حالات ہیں میرے، ایک دن سدھر جائیں گے، لیکن کافی لوگ میرے دل سے اتر جائیں گے۔